ہمارے ہاں چونکہ مختلف طرح کے لوگ ہیں، بعض ایسا طبقہ بھی معاشرے میں ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معراج جسمانی نہ تھی بلکہ روحانی تھی، یعنی خواب کے ذریعے سے تھی۔ تو اگر ایسوں کو ہم لاجیکلی بھی عرض کریں کہ دیکھیں، اگر معراج فقط روحانی تھی تو کافروں کا اس معراج کے انکار کرنے کا کیا مطلب تھا؟ کیا کافر یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جب بندہ سوتا ہے تو بندے کی روح کہاں کہاں کی سیر کرتی ہے؟ بلکہ اگر میں یہاں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ اللہ کی جانب سے آپ پر کرم اور فضل ہونا کہ آپ نے اپنی زندگی میں حالت نیند میں سوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم و بیش 100 مرتبہ دیدار کیا، تو خواب میں تو دیدار الہی ہو یا خواب میں بندے کا آسمانوں کو جانا، خواب میں جو ہے وہ رب کے عرش کی زیارتیں کرنا، لوح و قلم کو ملاحظہ کرنا، جنت کو دیکھنا، اس کے طبقات دیکھنا یا جہنم کے عذابات کو ملاحظہ کرنا، اگر کوئی کرتا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نیند میں تو بندہ بہت کچھ دیکھتا ہے۔ تو کافروں کا حضور کی معراج پر اعتراض کرنا، علماء فرماتے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کا جو دعوی معراج تھا وہ جسمانی تھا، وہ روحانی نہیں تھا۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 15ویں پارے میں جس کی آپ نے شروع میں تلاوت فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو، لفظ عبد کا استعمال کیا۔ اس کے تحت بھی مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عبد کہتے ہیں روح مع الجسد کو، یعنی بندہ عبد کا جو لفظ ہے یہ روح مع الجسد پر اس کو جو ہے وہ منطبق کیا جاتا ہے۔ تو گویا بعبد ہی کا لفظ بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ جسمانی معراج تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق بھی تو اسی بات کی تھی، جب ابو جہل آپ کے پاس آیا کہنے لگا کہ ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور پھر واپس بھی آ گیا ہوں، آسمانوں کی بھی میں نے سیر کی ہے، تو کیا اس کی بات کو جو ہے سچا مانا جا سکتا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کس نے کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ تب ابو جہل کا یہ سوال بھی اس بات کی دلیل تھا کہ رسول اللہ کا دعویٰ جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا، خواب والا نہیں تھا، منامی نہیں تھا کہ نیند میں حضور گئے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں، سورہ نجم ہے، 27واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی جو ہے وہ معراج کے کچھ منظر کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے اندر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ رب نے وحی کی اپنے بندے کی جانب جو وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہ جھٹلایا اس کو جو اس نے دیکھا۔ تو اب یہ دیکھنے کی باتیں کہاں کی ہیں؟ خواب کی ہیں؟ خواب کی تو نہیں ہے، بلکہ یہ جسمانی تھی۔ اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وہ کمال کا معجزہ تھا۔ عقل پر اگر پرکھا جائے تو عقل تو بہت ساری باتوں کا انکار کرے گی۔ اسلام کے بہت سارے ایسے احکام ہیں کہ عقل کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ عقل کے گھوڑے دوڑتے ہوئے وہاں گر جاتے ہیں۔ تو اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جو رب نے فرمایا عقل میں آئے نہ آئے تسلیم کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل میں آئے نہ آئے تسلیم کرنا ہے۔ اس پر میں موٹی سی ایک مثال دوں گا، قرآن سے مثال دوں گا، تاکہ ہمارے ناظرین میں سے اگر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ جسم اتنی سپیڈ سے جائے واپس آئے اتنا کچھ دیکھے بھی۔ عقل معیار نہیں ہے، معیار قرآن و سنت۔ اب قرآن کریم کے اندر دوسری سورہ، سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے لفظ گائے کے نام پر اتنی بڑی سورت نازل فرما دی۔ اب اس گائے کے جو تفاسیر میں مفسرین نے کیا لکھا ہے، وہ گائے کس کی تھی، پورا ایک لمبا واقعہ ہے۔ اب رب قرآن میں فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہیں اگر مقتول کے قاتل کا پتہ لگوانا ہے تو کیا کرو، اس رنگ کی گائے، اس حلیے کی گائے، ان کو کہو تلاش کریں، پھر اس کو ذبح کریں، اس کا گوشت بنا لیں، اور پھر اس کے بدن کا ذبح کی ہوئی گائے کا گوشت مردے کو مارے، مردہ زندہ کر دے گا میرا قاتل کون ہے۔ کیا عقل اس کو مانتی ہے کہ گائے کا گوشت مردے کو مارے مردہ زندہ ہو جائے؟
اور یہاں بعض نادان مسلمان ایسی باتیں کر جاتے ہیں، جی ولی کیسے مردہ زندہ کر سکتا ہے، نبی کیسے مردے زندہ کر سکتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں یہ معجزہ بیان کیا کہ آپ جو ہے وہ مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے۔ لوگ گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیا کرتے تھے، مادرزاد اندھے کو آپ شفا دے دیا کرتے تھے، کوہڑی کے مرض والے کو آپ شفا دیا کرتے تھے۔ تو یہاں فرق صرف حقیقت اور مجاز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا وہ حقیقی کرنا ہے، اور ان لوگوں کا کرنا چاہے ولی ہوں چاہے نبی ہوں اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں، ان کا کرنا اللہ کی عطا سے کرنا ہے۔ اگر گائے مردہ گائے اس کا گوشت مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی مردہ زندہ نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی مردہ زندہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر باقاعدہ علماء نے زبردست انداز میں پورے اس ٹاپک پر جو ہے وہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ جسمانی معراج تھی، روحانی معراج نہ تھی۔ اور پھر مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ معلوماتی بات ہوگی کہ عوام میں تو شاید یہ مشہور ہے کہ ایک ہی حضور کو معراج ہوئی ہے، جبکہ علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے، واضح طور پر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش 34 مرتبہ معراج ہوئی ہے، 34 بار حضور کو معراج ہوئی ہے۔ اب اس میں معراج ہر ایک کا وہ انداز مختلف تھا، حضور پر نوازشات مختلف تھیں۔ تو اسی طرح میں ضمناً ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بعض احادیث کریمہ بھی اس پر پیش کی جاتی ہیں کہ جی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی روایتیں ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے، ما فقدت جسدہ، کہ میں نے حضور کے جسم کو غائب نہیں پایا۔ اب یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو روحانی تھی، خواب کی تھی، نیند والی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں ما فقدت جسدہ، کہ ہم نے جب حضور گویا معراج پر گئے ہیں تو آپ کا جسم سامنے موجود تھا۔ تو اس روایت پر علماء نے اتنا کلام کیا ہے، بعض محققین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے، اس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کو گھڑا گیا ہے ان احادیث کے مقابلے میں جو صحیح احادیث ہیں جو حضور کی معراج کو بیان کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے اندر اگر ہم اس کو اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارکہ 6 سال تھی حضور سے نکاح ہوا، اور رخصتی مدینے میں آ کر ہوتی ہے، اس وقت آپ کی عمر 9 سال کی تھی۔ تو انہوں نے کہاں حضور کے جسم کو دیکھا، کہاں یہ حضور کے پاس وہاں موجود تھیں؟ اس وقت تو یہ حضور کے گویا کہ اس میں رخصتی کے بعد آئی ہی نہیں تھی، رخصتی ہوئی نہیں تھی۔ معراج ہو رہی ہے مکہ المکرمہ میں سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، سیدہ عائشہ کا حضور کے حضور کی صحبت میں آنا تو مدینے میں آ کر ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو روایت پیش کی جاتی ہیں، اس طرح کی روایت، بعض روایتیں من گھڑت ہیں اور بعض روایتوں کے اندر جو ہے علماء نے ٹھیک ٹھاک کلام کیا ان کے راویوں پر کہ یہ قابل جو ہے نا حجت نہیں ہے، اور جو قابل حجت ہیں، جو اتھینٹک ہیں، اپنے فن کے اعتبار سے مضبوط سند کی وہ روایتیں ہیں، اس پر علماء نے اس کے یہ جوابات دیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی معراج ایک تو ہے ہی نہیں، آپ کی 34 بار معراج ہے۔ بعض معراج آپ کی منامی تھی، نیند والی تھی، خواب والی تھی، اور بعض آپ کی معراج ہوں جسمانی معراج تھی۔ بے شک ماشاءاللہ۔ یہ ایک بخاری شریف کی بھی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی، اللہ کا دیدار کیا، تو اس نے تین باتوں کا ذکر ترمذی شریف کے اندر بھی ہے کہ جو یہ کہے، یہ نبی پاک پر کی طرف جھوٹ کیا کی نسبت کرے، یا یہ کہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اور تیسری بات جو تھی وہ یا نبی علیہ السلام کو ہر چیز کا آنے والی کل کی بات کا علم ہوتا ہے۔ اس طرح کی روایتیں مختلف ہیں ویسے نا، تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیے علماء نے الحمدللہ اس طرح کی تمام روایات کے باقاعدہ مدلل جواب دیے، دلائل کے ساتھ جو ہے نا اس کو بیان کیا۔ یہاں میں ایک اصولی بات عرض کروں گا، چونکہ ہم ظاہر ہے اگر حدیث کے جوابات کی طرف آتے ہیں تو اس طرح اور بھی کئی ایسی حدیث آئیں گی کہ جو اس واقعہ کے معارض ہوں گی، اس واقعے سے ٹکرانے والی ہوں گی، تو ایک ایک آیت کا یا ایک ایک حدیث کا جواب دینا وہ تو ظاہر ہے آپ ہی سمجھتے ہیں، وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ یہاں میں ایک اصولی بات یہ عرض کروں گا کہ قرآن کے فقط ظاہر کو دیکھ کر کوئی مسئلہ نکال لینا، کوئی استنباط کر لینا، کوئی نتیجہ نکال لینا، یہ درست نہیں ہے۔ جب تک ہم قرآن کے پورے قرآن کے مفاہیم کو پیش نظر نہیں رکھیں گے، ہم قرآن فہمی بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا اب میں ضمن عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ عالم الغیب شہادہ اس کی ذات ہے، غیب وہ جانتا ہے، شہادت کا علم اس کے پاس ہے۔
اچھا اب اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں فرماتا ہے وما ہوا لڑکے بھی بدنین کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو اب جو ان آیتوں کو پڑھے گا جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے غیب کو بیان کیا ہے وہ بولے گا غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے. تو بھائی جن آیات میں اللہ نے بتایا کہ میں اپنے پسندیدہ نبیوں کو عطا فرماتا ہوں، سورہ جن کے اندر اللہ نے اس کو بیان کیا. اسی طرح یہ جو میں نے سورہ تکویر کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب جب وہ پورے قرآن کے جو ہے نا ذخیرے کو سامنے نہیں رکھے گا تو وہ درست انداز میں قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح حدیث کا معاملہ ہے کہ ایک حدیث کو لے کر آپ بولو جی یوں ہے، بھیا اس کے مد مقابل بھی حدیث دیکھیں. تو یوں قرآن سمجھنا ہے تو پورے قرآن، حدیث سمجھنی ہے تو ذخیرہ حدیث پر نظر ہونی چاہیے. ایک ایک حدیث کو یا ایک ایک آیت کو لے کر بندہ اپنا عقیدہ نہیں اس طرح بنا سکتا جب تک کہ اس کا اس پورے کے پورے جو ہے نا وہ ذخیرے پر نظر نہ ہو. اس لیے جو ہمارے بالخصوص ہمارے ناظرین ہیں، میں ان کو عرض کروں گا کہ اپنے علماء کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں. علماء جس انداز میں ہماری شرعی رہنمائی کریں اب اس رہنمائی کی روشنی میں چلیں. ہمارا مقصد جنت جانا ہے، ہمارا مقصد دنیا میں کوئی محقق بننا نہیں ہے، جنت ہمارا مقصود ہے، رب کی رضا ہمارا مقصود ہے. لہٰذا اپنے علماء کے پیچھے ماشاءاللہ مفتی مبشر صاحب ہیں، مفتی مولانا جو ہے فضل داد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں. تو اس طرح کے اپنے جو اوتھینٹک ہمارے سنی علماء ہیں، مضبوط علماء ہیں، ان کے پیچھے آپ اللہ کی رحمت سے آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو داخل جنت ہو جائیں گے. ویسے ایک اصولی بات استاد صاحب بڑی قابل توجہ ہے، آپ نے ماشاءاللہ جو 3-4 جوابات دیے کہ ایک طرف محدثین نے یہ بھی اس کی اصلاحات کیا کہ ایک طرف سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے جی، اور ایک طرف اکابر صحابہ کا قول ہے. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی. اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ دونوں روایتیں بخاری میں موجود ہیں، بے شک، اور دونوں طرح کی اور مختلف مقامات پر. اسی طرح مسلم شریف کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے معراج کا واقعہ قرآن پاک میں تو مسجد اقصیٰ تک کا بیان ہوا ہے نا، اور بخاری شریف کے اندر تو آگے تک اور مسلم شریف کے اندر آگے تک. تو ویسے اصول بھی یہی بنتا ہے کہ ایک طرف سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے اور ایک طرف اکابر صحابہ کے، بلکہ اکثر جمہور صحابہ کے اس میں بھی نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کا فرمان نقل کیا ہے. یہ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا اپنا قول ہے اور اس میں خود نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مرفوع کو بیان کیا. صحابہ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، رأیت ربی فی احسن صورۃ، واضح الفاظ خوبصورت صورت میں دیکھا ہے. اور پھر یہ جتنے بھی وہ باتیں بیان کی کہ اتنا قریب ہوئے، اتنا، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایات موجود ہیں. تو ایک طرف اکثر صحابہ کی ایک کثیر جماعت ہے اور ایک طرف ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگر یقیناً حدیث سند کے اعتبار سے تو اس میں کلام نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی محمل کوئی ہو رہا ہے جو محدثین نے بیان کیا ہے. اور پھر ان کے مقابلے میں جو روایات بخاری ہی کی ہیں، ورنہ پھر امام بخاری پر بھی اعتراض ہوگا کہ دو متضاد روایتیں ہی. جی ماشاءاللہ. آج کے ہمارے پروگرام میں ناظرین نے سنا معراج کا فلسفہ کیا ہے، معراج کے اسباب کیا ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام